بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو اس کار خیر میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کروڑوں اربوں انگنت رحمتیں برکتیں نازل ہوں، جن کے وسیلے سے یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ اس کے بعد اس دین کو پہنچانے میں جن ہستیوں نے کردار ادا کیا، اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضوان اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء، اور اب تک جو آپ لوگ یہ سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو حضرات بزرگ موجود ہیں اور اساتذہ کرام، یہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کا بھی میں امت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ خدمت یہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ جو ضروری اور اہم باتیں تھیں وہ سن لی، ادارے کا مقصد بھی سن لیا، علماء کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا، نصاب جو یہاں جاری کیا جا رہا ہے اس کی بھی اہمیت اور انفرادیت آپ نے سن لی کہ اس میں کس چیز کا اضافہ ہوا ہے اور کیا ہوگا۔ تو یہ ساری اصل میں بات اب تو دعائی اور برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور مدد کرنی چاہیے، یعنی ایسے کاموں کی اور کسی بات کرنے کی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو لیکن میں بھی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ دیکھیں یہاں سے جو جیسے ایک نصاب بنایا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، تو آخر کار جو بچہ طالب علم یا بیٹی یہاں سے نکلے گی تو اس کو کس چیز کی مثال یا اس میں کیا چیز نظر آنی چاہیے یا کیا اس کو کس کا مظہر بننا چاہیے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں مختلف مواقع پہ یہ چیزیں بڑی 2 + 2 4 کی طرح جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی۔ علم تو آپ کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ عطا فرمایا، لیکن آپ کا سادہ بیان اور آپ کو جو حکمت اور دانائی دی گئی، آپ امت کے ذہن پر اتر کر، یعنی علمی طور پر ہمارے جو کیونکہ عقلیں کم ہے، سمجھ کم ہے، بات سمجھ کوئی نہیں آتی، تو آپ علیہ السلام انتہائی آسان زبان میں بھی اور آسان پیرائے میں جو ہے وہ بیان فرمایا کرتے۔ اس سے کئی لوگوں کو وہ حکمتیں، وہ جو پیچھے چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ آتے، وہ سمجھتے ہیں سیدھی سادی بات ہے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ سمندر اور حکم اور دانائی اور بہت سارے جو ہے پیغامات ہوتے ہیں۔ ان میں ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جہاں کے جو اداروں کے یا مدارس کے جو طلباء طالبات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں میری امت جو ہے وہ رہے، اور میری امت میں کس طرح کی جو ہے وہ صفات پیدا ہوں۔ وہ میں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اب میری ناقص علم ہے تھوڑا بہت، اس کے مطابق نظر ڈالی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی بیعت لیا کرتے تھے وہ آپ کے نزدیک بہت اہم ہوا کرتی تھی۔
مطلب تعلیمات تو لاکھوں احادیثیں لاکھوں ہیں، قرآن مجید کی آیات ہزاروں ہیں، لیکن ان میں سے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز پر بیعت لیتے امت سے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور ان کی وساطت سے ساری امت سے، تو وہ اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے بھی اور جو لوگ یہاں پڑھاتے ہیں، پڑھائیں گے یا پڑھنے والے، ان سب کے لیے اہم ہے، اس لیے کہ وہ منشاء رسول ہے۔ وہ سمجھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نصاب ہے کہ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت کو، ان میں کیا خوبی ہو اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ تو میں نے تھوڑا سا جو مطالعہ کیا اس سے پتہ چلا کہ 12 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے عہد لیا ہے، صحابہ اکرام کی وساطت سے 12 چیزوں کا، زیادہ بھی ہوں گے لیکن میں نے جو تھوڑا بہت جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس میں آپ 2 چیزوں کو ملا لیں۔ سیرت کے جو 2 باب ہیں، ایک بیعت عقبہ اولیٰ اور ایک بیعت عقبہ ثانیہ، بہت ساری چیزیں تو اس میں واضح ہو جاتی ہیں اور 1-2 اور حدیث سے لی گئی ہے، تو میں مختصر یعنی صرف جو ہے ان کا تعارف، تاکہ آپ کو جیسے نصاب میں بندے کو ہوتا ہے بھائی مضمون ہے، حساب ہے جی، انگریزی ہے، اردو ہے، معاشرتی علوم ہے جی، فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، سیرت ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جی نصاب ہے ان کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نصاب دیا، آپ علیہ السلام نے بھی، یعنی جو جس کی اہمیت سمجھی کہ میرے جو غلام ہیں یا میری امت جو ہے یہ اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہوں، تو وہی آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ میں صرف گن دیتا ہوں اور تھوڑی تھوڑی جو ہے مطلب 1-1 منٹ تشریح کر دیتا ہوں، لیکن جو ہے آپ خود سمجھدار ہیں، علماء تو ویسے ہی سمجھتے ہیں، بزرگ ہیں، آپ لوگ جو میرے جو ہے جیسے کم علم ہیں ان کے لیے جو ہے یہ فائدہ ہو جائے گا، تو یاد دہانی ہو جائے گی، اور ایک واضح ایک عمل کا اور نصاب کا کہ ہم نے جن لوگوں پر محنت کرنی ہے ہم آخر اس میں کیا چاہتے ہیں، تو اس کے متعلق یہ آپ علیہ السلام، یہ قرآن مجید میں بھی اس بیعت کا تذکرہ ملتا ہے عورتوں کے ضمن میں سورۃ الممتحنہ میں، اور نبی علیہ السلام نے خود مردوں کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم اس پر بیعت نہیں کرو گے جس پر عورتوں نے بیعت کی ہوئی ہے ایک زمانے کے بعد، لیکن بیعت عقبہ اولیٰ میں تو آپ نے خود فرمائی، تو وہی جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو اس میں آپ گن دیتا، آپ 12 چیزیں یاد کر لیں۔ پہلی چیز جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی عورتوں سے بھی، میں اب وہ آیات نہیں پڑھتا، احادیث نہیں پڑھتا، صرف جو ہے زبانی اردو میں پنجابی میں صرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو آپ علیہ السلام نے جس پر عہد لیا کہ بھئی میری امت قائم ہو، اور آپ چاہتے تھے میری امت کا یہی وتیرہ ہو، یہی سوچ ہو، یہی مقصد ہو، کہ ان کو ایک مقصد زندگی دیا۔ کیا دیا؟ مقصد زندگی دیا، یعنی عورتوں کو ان الفاظ میں قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ یشرکنا باللہ شیء، کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو مقصود بنا لو زندگی میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت میں بھی اور مقصود میں بھی۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح معبود ایک ہے، اسی طرح وحدت المقصود، مقصود بھی اللہ کی ذات ہو، کہ مقصود اعظم وہی ہے اور باقی سب وسیلہ ہیں، حضور علیہ السلام وسیلہ اعظم ہیں اس کے بعد دوسری چیزیں بھی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے پہلا سبق جو دیا، جو آپ چاہتے تھے، آپ کا منشا تھا، منشور تھا، امت کو پیغام تھا کہ زندگی میں ترجیح اول اللہ پاک کو قرار دو، زندگی میں جو مرکز جس کے ارد گرد آپ کی زندگی بندے کی گھومتی ہے، دیکھیں بندہ سوچتا ہے روزانہ، کبھی مال ہے، کبھی کچھ عورت ہے، کبھی مطلب عہدہ ہے، کوئی بھی چیز مرکز میں آ سکتی ہے جس کے لیے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق دیا اور جو یعنی تعلیم کی، تلقین کی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بیعت کے حوالے سے اور ان صحابہ کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں۔
اور یہی آپ کی تعلیم تھی، آپ کے جو مین سمجھ لیں بڑے بڑے جو اساسی جو تعلیمات تھیں، اس میں ایک یہ کہ زندگی میں مرکزی حیثیت اللہ جل مجدہ کی رضا کو ہو، اللہ پاک مقصد زندگی ہو، اس کی رضا حاصل کرنا، مگر اس میں نہ عبادت میں شریک، نہ مقصود میں شریک ہو، نہ مطلوب میں شریک ہو، بھئی ہر نظر جو ہے وہ بندے کی ادھر رہی رہے، اور نہ ہی اس میں جو ہے ریا وغیرہ یہ ساری چیزیں عبادت یہ آ جاتی ہے اس میں۔ تو یہ تو پہلی چیز جو فرمائی کہ مقصد زندگی دینا، رخ ڈائریکشن دینا کہ بچوں یا بچیاں جو ہیں یا آپ اور میں کس لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، صرف ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے، بڑا صاف، وہ اللہ پاک کی رضا ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس مقصد میں بھی، اللہ کی عبادت میں بھی، مقصد میں بھی۔ تو یہ کیونکہ جو ہی مقصد اور ٹارگٹ بدلتا ہے تو معاملات جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبق نبی علیہ السلام نے یہ دیا، وَلَا يَسْرِقْنَا، مطلب اس کا یہ ہے کہ دوسرا امت سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا، کیا کہ رزق جو ہے وہ حلال کمانا ہے، حرام نہیں اختیار کرنا، بے ایمانی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، دھوکہ دہی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، چاہے آپ ریڑھی پہ فروٹ بیچ رہے ہیں اور چاہے جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں حکمرانی کر رہے ہیں، اور چاہے کوئی استاد ہیں، چاہے جو ہے وہ کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، چاہے کوئی جو بھی ہے گھر میں ہیں وغیرہ وغیرہ، مطلب ہے کہ یہ چیز، اور وہ آپ دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں اس معاملے میں، جس میں نبی علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر، یعنی مقصدیت کے بعد آپ علیہ السلام نے نام ہی اس چیز کا لیا کہ اللہ یشرکنا باللہ شیء ولا یسرقنا، کیونکہ آپ کو علم تھا، اور یہ اللہ پاک کی وحی ہے کہ بندے جو ہیں عبادت کے بعد جو بھٹکیں گے زیادہ تر وہ مال کے معاملے میں بندہ بھٹکتا ہے، مال اور رزق، اس میں پھر کئی بہانے ہیں، مطلب جس طرح بھی ہے بندہ کرتا ہے، تو اس سے بندہ ڈرے، بہت ڈرنے والا مقام ہے۔ یعنی ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، تو آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اذکار بھی فرمایا کرتے، جو مسنون اذکار جس کو فرضوں کے بعد پڑھا جاتا ہے، تسبیحات ہیں اور بھی اذکار ہیں۔ لیکن اس دن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یکدم سلام ابھی پھیرا ہی تھا دوسری طرف تو فوراً حجرہ شریف میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آ گئے، تشریف لے آئے۔ تو صحابہ کرام میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے ملے، تو انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو جلدی تشریف لے گئے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی حکمت ہے ہم جو پیروی کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کچھ پیسے دیے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو وہ میں نے تو کچھ تو خرچ کا دے دیے، کچھ ملا نہیں، کوئی یعنی مستحق وہ گھر میں پڑے تھے، تو وہ اب میں بھول چکا تھا، اور عصر کے یعنی جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے یاد آیا کہ وہ کچھ پیسے ہیں، تو میں جلدی گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی امانت اور مستحقین کی امانت بندے کے پاس ہو اور وہ اس میں دیر کرے ادا کرنے میں، تو اس لیے جو ہے میں جلدی اٹھا، وہ دے کے کوئی صدقہ خیرات جس کو بھی دینا تھا وہ اب آیا ہوں۔ تو اس سے دیکھ لیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ وہ پڑھ لی، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، بیعت عقبہ وہی تو ہمارے لیے جو ہے، میں بڑا خوش ہوا جو انہوں نے فرمایا کہ نصاب میں عام طور پر بعض جگہ یہ دو اہم مضمون ہیں، یہی شامل کوئی نہیں ہوتے۔ کیا؟ ایک مضمون نے تو بندے کو عمل کرانا تھا علم پر، اس کا نام ہے تزکیہ، وہ بھی نہ ہو، اور ایک مضمون ہوتا ہے کہ مثال کیا بننی، کاپی کس کی کرنی ہے، ماڈل کیا ہے، آپ نے بننا کیا ہے، نمونہ کیا ہے، وہ تھی سیرت۔ تو نمونہ بھی سامنے نہ ہو پوری طریقے سے اور عمل بھی کا بھی طریقہ نہ بتایا جائے، تو باقی پھر وہ علم رہ جاتا ہے، وہ تھیوری رہ جاتی ہے، وہ تو پھر یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مدارس کا جو یا کہہ لیں خانقاہوں کا جو امتیاز تھا ہی یہ دو چیزیں
کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ بنتے تھے وہ حضرات، اور خود پر جو ہے وہ تزکیہ یعنی اللہ پاک سے اپنا تعلق اور باطن اور ظاہر، جس طرح وہ پہلے بھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، یہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ دوسری چیز ہے جو بخاری شریف میں اور قرآن مجید بھی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عہد لیا، بیعت لی۔ میرے پاس بھی حضرت صاحب بیعت کر لیں، میں نے کہا بیعت کوئی گلاب جامن نہیں ہے، بیعت سے بندے کو جو ہے وہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے، وہ ایک وعدہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آگے اور تو پہلے جو بیعت محمدیہ ہے اس پر تو بندہ پورا اترے، اور جو اللہ پاک سے بیعت کی ہوئی ہے وہ 4 بیعتیں جو اللہ سے کی ہوئی ہیں عالم ارواح میں، جو پہلے ضمن میں وہ آتی ہیں کہ جس میں سب سے پہلے بندے نے الست بربکم، اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ تجھے ہی رب، پالنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، شفا دینے والا رب، میں تجھے ہی مانوں گا، اس بیعت ہے۔ پھر دوسری بیعت جو انبیاء سے اور ان کے وساطت سے ہم سے بھی لی گئی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبی علیہ السلام کی اتباع اور نصرت کی۔ پھر الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اس پر عہد ہے سورۃ یاسین میں۔ چوتھا جو ہے امانت دی گئی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، وہ اختیار کی امانت، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا اللہ سے جو 4 بیعتیں کی ہیں، میں کہتا ہوں اس کا کیا کیا ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے 12 بیعتیں کی ہیں اس کا کیا کیا ہے، یہ کر لو، اور پھر طریقت آتی ہے آگے، پھر تمہیں کوئی چلو نفلی بھی بیعت آ گئی، کوئی روحانیت میں بھی تمہیں کوئی مقام مل جائے گا۔ تم جب نبی علیہ السلام کی بیعت ہی پوری نہیں کر رہے، اللہ سے جو ہے جب وہی نہیں پورا کر رہے، تو یہ طریقت اور معرفت اور حقیقت اس کو تو بھول جاؤ، یہ تو پھر دھوکہ ہی ہو سکتا ہے، فرض چھوڑ کے نفلوں کے پیچھے بندہ پڑ جائے۔ تو اس لیے علماء، تو یہ جو بیعت ہے یہ قرآن مجید میں بھی بیان ہے۔ ہمارے بڑا شوق ہے لوگوں کو بیعت کرنے کا۔ اچھا پڑھیں نبی علیہ السلام کس پر بیعت لیا کرتے تھے، اس پر اگر بندہ پورا اتر جائے تو وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بیعت لینے کے بعد فرما بھی دیا، فرمایا کہ جو بندہ میرے ان چیزوں پر قائم رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، جو اس کے خلاف جائے گا اللہ کے حوالے اس کا معاملہ۔ اگر اللہ تمہیں معاف کر دے قیامت والے دن تو میں کچھ نہیں، یعنی میں نہیں کہتا کہ اللہ تمہیں ضرور عذاب دے گا، لیکن تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا اب۔ لیکن اگر تم اس پر قائم رہے تو میں تمہیں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم جو ہے جنت میں جاؤ گے۔ دیکھیں نا نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یعنی بیان فرما دیا، مطلب یہ چیز۔ تو دوسری چیز جس پر بیعت لی کہ حلال رزق کمانا ہے، چوری نہیں کرنی۔ میں جو بھی ہے، میں ہمارے جو علماء بزرگ جو ہے آپ دیکھیں گے شروع سے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، اور انبیاء کا پڑھ لیں، بڑے بڑے علماء پڑھ لیں، صوفیاء پڑھ لیں، اہل اللہ پڑھ لیں، انہوں نے اپنا حلال ذریعہ رزق جو ہے وہ کمایا ہے۔ اور اسی طرح طلباء کو بھی، طالبات کو بھی، کہ بھئی آپ نے یہ معاملہ ٹھیک رکھنا ہے، کیونکہ اس میں پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا ولا یزنین، جس پر بیعت لی، فرمایا کہ نکاح کا راستہ اختیار کرنا ہے، نکاح کا راستہ اختیار کرنا ہے، فحاشی کا راستہ نہیں اختیار کرنا، زنا کا راستہ نہیں اختیار کرنا، بے حیائی کا راستہ نہیں اختیار کرنا، غلط چیزیں آنکھوں سے مطلب ہے کہ نہیں دیکھنی، غلط فحاشی سوچنا نہیں، بلکہ نکاح کا اور حلال کا اور لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تیسری بیعت ہوتی تھی حضور، وہی بندے پر ہو جائے تو بندے کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس پر تو یہ چیزیں، یہ شخصیتیں حضور علیہ السلام نے تو ان کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام ایسے ہی تھے، اہل بیت اطہار ایسے ہی تھے، اولیاء کرام کا ایسے ہی طریقہ رہا ہے۔ لیکن اب مسئلہ میرا ہے، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں یہ سمجھ لیں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، بھئی کئی کمیاں بیشیاں جو ہے بندے میں رہ جاتی ہیں۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے تیسری چیز بھئی رزق حلال ہو، اور تیسری فرمایا کہ فحاشی اور یعنی زنا نہیں، بلکہ نکاح جو کا راستہ اختیار کرنا، عزتوں کی محافظت کرنا، یہ اس پر بیعت لی ہے امت سے، اور یہی آپ علیہ السلام پیدا کرنا چاہتے امت میں۔ چوتھی چیز آپ نے اولاد کے بارے میں فرمائی۔ اس زمانے میں اولاد کو قتل کر دیتے تھے،
اس زمانے میں بھی اولاد کو قتل کر رہے ہیں. اس زمانے میں تو اولاد کو ظاہری جو پر دبا دیا جا کے, سمجھ رہے ہیں. اب اولاد کا قتل یہ ہے کہ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دین, مقصد زندگی ان کو نہ بتانا, آپ نے ان سے بھی بڑا قتل کر دیا ان کا, جس طرح مشرکین مکہ نے کیا. اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ مثال کے طور پر ابو جہل اٹھا, اس نے ایک بچی کو لیا اپنی کو. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھی 2 سال کی, 6 ماہ کی, ان کو جا کے وہ کیا کرتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا؟ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وہ بچی جنت میں جائے گی, اس کا قصور نہیں, معصوم ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب زندہ دفنائی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں جو ہے وہ قتل کیا گیا. علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے, کہ پوچھنا تو قاتلوں سے چاہیے کہ تم نے کیوں قتل کیا ہے, تو اللہ بچی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ بچی سے کیوں, بچی نے بیچاری. تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ پاک کی ناراضگی کا ایک پیرایا ہے, کہ اللہ پاک اتنا سخت ناراض ہے اس بندے پر کہ اس سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا, وہ بچی سے پوچھ رہا ہے, بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اللہ جب ناراض اللہ پاک وہ پھر بات ہی نہیں کرتا. فرمایا لا یکلمہم اللہ, اللہ بات ہی نہیں کرے گا ان سے. تو میں آپ کو مسارت ولا یقتلن اولادہن, اس زمانے میں تو نبی علیہ السلام نے لیا بھی اولاد کو قتل نہیں کرنا ظاہری طور پہ, کیونکہ لوگ جو ہے وہ بات کر دیتے تھے ایسے. آج آپ کے میرے سے عہد یہ ہے کہ ہم روحانی ایمانی قتل نہ کریں اولاد کا. کیوں؟ اگر انہوں نے تو قتل کیا, وہ بچی جنت میں پہنچ گئی, معصوم ہے, اس نے کیا گناہ کیا؟ میں نے اپنی بچی کو پالا, اس کو یونیورسٹی کی تعلیم دی, سارا دی, ہاں جی, دینی فکر نہ دی, نبی علیہ السلام کی محبت, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا طریقہ نہ سکھایا, وہ بے حیائی کے راستے پر چلی گئی, وہ ایکٹریس بن گئی, وہ فحاشی اور یانی پر چلی گئی, بے پردگی بھی. میں نے تو اس کو جہنم میں پہنچا دیا. میں تو ان سے بھی بڑا جرم کر دیا جو ابو جہل اور دوسرے مشرکین مکہ بچیوں کو قتل کر کے کرتے تھے. میں نے تو ان کے ایمان کو, اعمال صالحہ کو, اور اگر خدا نخواستہ دین کی تعلیم ادھر نہ دی اس طرح, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایمان کا خاتمہ ہی اس پر نہ ہو تو میں نے تو اس کو نرائی جہنم میں پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام نے یہ چوتھی بات پر آپ ایس پہ عہد دیے کہ ظاہری طور پر ہی اولاد کی تربیت اچھی کرو, لیکن روحانی طور پر بھی کرو, تاکہ جو ہے وہ چیزیں. اور یعنی اس میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ولا یا قتل میں کہ کسی جان کو نقصان نہ پہنچاؤ, کسی کو ویسے بھی قتل نقصان پہنچانا, اس پر بھی عہد ہے, کسی کو نقصان. یہ بیعت ہے نبی علیہ السلام کی. 5واں جو ہے فرمایا ولا یأتینا ببہتان. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں, ایک چیز پر اتنا فوکس کر رہے ہیں. چلیں وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں. امام محمد بن عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا مستدرک, جو جنہوں نے کتاب لکھی ہے یعنی حدیث شریف کی, وہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں, حدیث صحیح, امام بخاری مسلم کی شرط پر حدیث ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ذات یومین, ایک مرتبہ باہر اپنی سواری پر نکلے. ہم بھی جو ہے وہ سواری پر جو ہے وہ سوار تھے, کٹھے سفر کر رہے تھے. کیا خوش قسمت لوگ تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے قریب سواری کر لوں اور میں نے کوئی آپ سے بات پوچھ لوں؟ اب دیکھیں اس میں بھی ادب دیکھیں صحابہ کرام. ہمارے ہاں علماء کے پاس آئیں گے بزرگ, آ گئے جی اجازت دو, وہ بیچارے تھکے ہوئے ہیں رات پڑھ کے یا جو بھی ہے, یہ جو ہے جی مرید صاحب جو ہے, شاگرد صاحب جو ہے, وہ اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں بھئی ان کے رام کا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. دیکھیں صحابہ اکرام کا اجازت بھی مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ طبی طور پر آپ کی طبیعت بالکل نشاط میں ہے, یعنی کوئی تھکاوٹ کوئی شے نہیں, آپ خوشی سے میں اجازت, ورنہ جو ہے کوئی ایسی ضروری بات بھی نہیں, میں بعد میں پوچھ لوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ تشریف لے آئیں. وہ انہوں نے سواری ساتھ ملا لی اور ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. یہ بڑی اہم بات ہے اور اس بیعت کے بارے میں بھی ہے. اس میں
وہ پوچھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں. میری خواہش کیا ہے؟ میں آپ کے موجودگی میں دنیا سے چلا جاؤں، آپ میرا جنازہ پڑھے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں فتنوں سے بچا رہوں. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو مجھے بتا دیں ایک عمل جس پہ میں ڈٹ جاؤں. یہ آپ ہمارے لیے بھی پوچھ کے، ساری امت کے وساطت کے لیے پوچھ کے. لیکن ہم تو نہیں پوچھ سکتے تھے، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اہل بیت طہار اللہ پاک اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ تو نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا. نبی علیہ السلام سے محبت اور اتباع کیسے کرنی ہے وہ صحابہ نے کر کے دکھایا. وہ تو حضور علیہ السلام خود نہیں کر کے دکھا سکتے، وہ تو یہ کر کے دکھا سکتے تھے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ پاک سے محبت کیسے کرنی ہے، وہ تو انہوں نے دکھایا. لیکن حضور علیہ السلام کا ادب، تعظیم اور آپ کا جو ہے مشن، یعنی آپ کی اطاعت اور آپ سے محبت کیسے کرنی ہے، وہ ان ہستیوں نے، وہ امام حسین نے دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا علی رضی اللہ، سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان، سیدنا طلحہ، زبیر، ان لوگوں نے دکھایا کہ نبی علیہ السلام سے کیا تعلق. بہرحال دیکھنا کیسا ادب کے ساتھ سوال ہے. پہلے یہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے میں آپ کی زندگی میں ہی چلا جاؤں، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، لفظ بھی کہا. وہ پھر فرما رہے اگر ایسا نہ ہو تو مجھے ایک عمل بتا دیں، ایک عمل بتا دیں جس پر میں ڈٹ جاؤں. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. سواری چل رہی ہے ساتھ ساتھ، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. اب جب انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے ہیں تو انہوں نے خود ہی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد پر ڈٹ جاؤں کہ آپ کے بعد تلوار لے کے مطلب جہاں جہاں جانا ہو میں جاؤں اور اللہ کی راہ میں وقت گزاروں اور شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نعم العمل، یہ جہاد بہت اچھا عمل ہے، لیکن جو تم سوال کر رہے ہو اس کا جواب یہ نہیں ہے، اس سے بھی ایک چیز اور ہے. پھر وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ صدقہ، وہ کا صدقہ. یہ اب میں حدیث صحیح بیان میں، ایسی نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے سند کے ساتھ. صدقہ خیرات، فرمایا صدقہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی اچھی، اس سے بھی ایک اور چیز بھی ہے لوگوں کے پاس جو بہتر ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے پھر نماز کا، یعنی نفلی نمازوں کا نام، نفلی روزوں کا فرمایا، ذکر کا کہا، تلاوت قرآن کا کہا، اور مطلب بہت ساری چیزوں، جتنے خیر کے کام میرے ذہن میں تھے میں نے سارے وہ کہہ دیے. اور نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ نہیں اس سے بھی کوئی آنا چاہیے. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کچھ اس علم نہیں ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جان، آپ ہی ارشاد فرما دیں. تو آپ نے فرمایا معاذ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کر رہا. کیوں؟ آپ کو یہ علم تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہوئی بھی، ساری چیزیں اگر زبان ٹھیک نہیں وہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اور زبان میں نرمی ہوئی، صداقت ہوئی، اچھی چیز ہوئی تو اس پہ بہت زیادہ اہمیت. وہ آپ حدیث پڑھیں، اس میں اور بھی آگے تفصیل ہے. پھر نبی علیہ السلام نے مزید بھی فرمایا، تو میں پوری حدیث نہیں آپ کو سناتا، لیکن یہ اشارہ کیونکہ یہاں بھی آپ یہی فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کہ بیعت لی، پانچویں بیعت جو ہے وہ لی زبان کی حفاظت پہ، کہ کسی پر بہتان، چغلی، غیبت، یہ وہ یہ نہیں کرنا. معمولی بات سمجھ، اسی وجہ سے سارے جھگڑے. جو پہلی بات ہے پیسے کی، زن، زر، زمین کا تذکرہ ہو گیا نا، اسی سے فتنہ، اس کی طرف خیال نہیں. جی ہمیں کوئی معرفت کی بات بتاؤ، ہمیں جی ہمیں روحانیت کی بات بتاؤ. یہی روحانیت ہے جو نبی علیہ، اس سے بڑی روحانیت یہ فرض روحانیت ہے. آگے نفلی ہے، جو لوگ ان پر پورا اترے وہ آگے بھی کر لیں. چھٹی آپ علیہ السلام نے بیعت لی، فرمایا کہ صحابہ کرام فرمایا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ہم سے لی کہ
سمع والاطاعہ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے دو طریقے بیان کیے سننے کے. ایک ہے جو ہم طریقہ سمعنا واسب، سن لیا ہے سوچیں گے، اے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ پاک دا حکم جے، اے نماز پڑھنی ہے، اچھا ٹھیک ہے دعا کرو اللہ توفیق دے، سوچاں دے اس دے بارے وچ مشورہ کراں دے. نبی علیہ السلام نے بیعت اس گل تے لی کہ فرمایا کہ سمع والاطاع یا والاطاع، کہ سمعنا و اطعنا جو صحابہ کی صفت ہے کہ جب میرا حکم پہنچ جائے، اللہ کا حکم پہنچ جائے، جب میرا حکم پہنچ جائے سن لو، سوچنا نہیں. یہ نہیں کہ میں بیوی سے مشورہ کر لوں، میں گھر والے نال مشورہ کر لاں، میں دوستاں نال مشورہ کر لاں، میں فلانے نال، میں اے نہیں گل. سیدھا سیدھا فرمایا سمع والاطاع، سن لیا ہے تو پھر گل مننی ہے. اس طرح اگر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فرمایا کہ یہ پھر میرے طریقے سے تسی نہیں چل سکتے. یہ ہے نبی علیہ السلام نہ تعلق. اور پھر ساتھ فرمایا بھی طبیعت چاہے، یہ بھی لفظ استعمال کیتے، سستی بھی ہو رہی ہوئے پھر بھی میری گل تے عمل کرنا ہے. طبیعت چاہ رہی ہے پھر بھی کرنا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی پھر بھی کرنا ہے. کاہلی ہو رہی ہے بھی آپ نے نشاط ہوئے یا سستی ہوئے، اے جی نہیں چاہ رہا، آج کل دل نہیں کر رہا، او یہ ہے وہ ہے طبیعت انج ہے، فرمایا نہیں منو لے کے جانا جے، میرے نال تعلق بنانا جے، تو اے پھر اللہ دے نبی نال تعلق اس طرح دا ہونا چاہیے. سمع والاطاع، سمع وہ سوچنے والا نہیں، وہ مشورے والا نہیں. ہوں یا تے انہاں تو کوئی وڈی ہستی ہو جہدے نال تسی مشورہ کرنا ہے. یہ چھٹی چیز لی. ستویں آپ علیہ السلام نے بیعت لی اس معاملے تے کہ آج تو بعد ہر مسلمان دی خیر خواہی کرنی ہے، جڑا ملے وہ دی خیر خواہی سوچنی، خیر سوچنی ہے، وہ دی بلائی سوچنی ہے. چاہے توڑا ہو توڑے نال صحیح نہیں بھی ہے پھر بھی وہ دے دی بہتری، اس کی بہتری سوچنی ہے، خیر سوچنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، کسی دا کوئی ایسا نہیں کرنا. اٹھویں چیز دے آپ نے فرمایا کہ تنگی ہو یا وسعت ہو، اللہ کی راہ میں وقت ہے، جان ہے، مال ہے، یہ خرچ کرنا ہے. تنگی ہے تو تھوڑا خرچ کر لے، کیونکہ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا خرچ کیا ہے، یہ دیکھتا ہے کتنے میں سے کتنا خرچ کیا ہے. یہ نہیں دیکھتا کتنے بندے مسلمان کیے ہیں، یہ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ کیا آپ ایک کو کر سکتے تھے. یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے 1000 بندے کو کھانا کھلایا، یہ نہیں دیکھنا. اللہ پاک دیکھنا اس کو میں نے صلاحیت دی تھی، یہ ایک کو کھلا سکتا تھا، اس نے ایک کو بھی کھلایا کہ نہیں. اسی وڈیاں گلاں اسی جی کتھے کتھے پہنچیے، کس طرح دین دی خدمت کریے، کنج اسلام نافذ کریے، تے کنہ نو کھلائیے، اے تے لوگ ہی بہت نے. تے تانوں کیا کنے ہے ساریاں نو کھلاؤ، تانوں صرف اتنا ہی کیا گیا نیت ساریاں دی خیر خواہی دی رکھو، اور کم از کم انہوں تے کھلاؤ جڑا تہاڈا گوانڈی ہے، تہاڈا ایک بندے دی تے ذمہ داری لے لو. جس طرح نبی علیہ السلام مکہ شریف تو مدینہ شریف آئے تو آپ نے ایک نو نہیں آکھیا بھئی سارے مہاجرین دی ذمہ داری لے لو، نہیں فرمایا ایک بندہ ایک دی ذمہ داری لے لے. یہ بڑی اہم گل ہے جس نبی علیہ السلام نے جو فرما رہے ہیں کہ جتنی صلاحیت ہے اتنا تو کرو. یہ نہ وڈے وڈے پلان، وڈیاں وڈیاں گلاں جنہیں تجزیہ نگار کرتے رہتے ہیں تے کر اسلام اپنے اوپر بھی نافذ کو نہیں رہے، تے جہے 2 بندیاں نو کھلا انہاں نو بھی نہیں رہے، تے جہے بندیاں نو اسلام دی ایک نو تبلیغ کر انہوں نے بھی رہے. تو اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ جتنی صلاحیت دی ہے میں نے آپ کو، جتنی وہاں آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا. یہ نہیں پوچھنا کہ صلاحیت، یہ ایک آیت دی تشریح ہے، میں وہ آیت نہیں پڑھتا پوری. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس آیت دا یہ مفہوم ہے. علماء نے اسی تے بزرگوں کو اے سمجھا، انہوں نے کہا یہی مطلب ہے کہ جتنی اللہ نے صلاحیت دیتی ہے خرچ کرن دی، دعوت دین دی، دین دی اصلاح دی، اسلام دے نفاذ دی، اتنا تھوڑے کو سوال ہونا ہے، اتنا کر. اے نہ ہوئے وڈے وڈے پلان بنا کے اور جتنی صلاحیت موجود ہے وہ بھی نہ کرو اور قیامت والے دن تسی پھنس جاؤ. 9ویں گل آپ علیہ السلام جڑی اگے بزرگ بیان فرما رہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی دعوت تبلیغ، یعنی یہ پیغام ہن ختم نبوت دا صدقہ ہے کہ یہ پیغام ہن اسی تسی دینا ہے، انہاں بچیاں نے دینا ہے. ہن نہ کسی نبی نے آمنا ہے، نہ کسی فرشتے نے آمنا ہے، نہ کوئی مطلب ہے، یعنی یہ ہن تسی کرنا ہے، تھوڑے کولو ہی اللہ پاک نے کام لینا ہے. اور 10ویں گل فرمایا کہ 10ویں گل جی تے بیعت لی، فرمایا کہ اگر تسی میرے طریقے تے چلنا چاہتے ہو، او اللہ دے یعنی اطاعت اور میرے نال چلنا چاہتے ہو، اس تے بیعت لیندے امت کروں. یہ تے کسی دنیا کے آکھے دی یہ اے سننی ہے تے وگدے ہو، کوئی بیعت شاید نہیں ہے.
پھر نہیں تھی چل پھر یہ کی ہویا اے جی داڑھی رکھنی ہے اے میں بیوی کو پوچھا بندے منو مولوی آکھن دے اے جی میں مسجد ٹر گیا بندے منو مسیتل آکھن دے اچھا میں ادھر ٹر گیا منو اے آکھن دے جی میں انج کر لیا بندے میرے کہ دنیا میری نک کٹی جائی دی میں شادی تے جو ڈول ڈمکا نہ کیتا میری عزت نہیں دنیا منو کی آکھے دی تے نبی علیہ السلام نے بیعت ہی اس گل دی لی کہ ملامت کرنے والے دی ملامت تو اگر ڈرنا ہے تو اس میدان وچ آؤ ہی نہ میرے نال عہد کرو ہی نہ پھر نبی کا کس چیز ہے تسی منیا جے گل دوجے دی سننی ہے تو انہوں دے سوچنا چاہیے کہ اللہ دا رسول کے آکھے دا تسی سوچ رہے ہو دنیا کے آکھے دی بیوی کے آکھے دی بندے کے آکھن دے حکمران کے آکھن دے اے کے آکھے دا وہ آکھے دا فرمایا اس گل اے بھی بیعت وچ آپ شامل کر دے کہ اے نہیں آج تو بعد جڑا ہے اے کے آکھے دا او جی او کے کریے انج تمہیں پتہ ہے برادری نال بھی چلنا پیندا ہے تمہیں پتہ ہے پھر جی خاندانی معاملہ تمہیں پتہ ہے جی سیاسی وابستگیاں ہوندیاں نے نبوت دی کوئی وابستگی نہیں اللہ نال کوئی وابستگی نہیں نبی علیہ السلام کوئی وابستگیاں نہیں ہے جتنے خیال کرنا 10ویں فرمایا کہ ہاں 11ویں فرمایا کہ ہر حال وچ حق دا تے سچ دا ساتھ دیو اے نہ کہو جی برادری دا مسئلہ آ گیا اے نہ کہو جی میری تے پارٹی ہے جھوٹ دے پلندے بار مار کے انہاں لوکاں نے تانوں نہیں بچانا سچ نے تانوں بچانا ہے اللہ دے نبی بھی سچے اللہ پاک بھی سچا فرمایا ہر حال سچ دا ساتھ دیو اور آخری گل آپ نے فرمائی 12ویں یہ بیعت عقبہ ثانیہ دے موقع تے وہ فرمایا کہ ادا جڑا مفہوم بنتا ہے وہ میں پہلا بیان کرنا پھر وہ متن بعد بیان کرنا کہ دین دی تے علماء دی جڑے میرے نمائندے نے میرے وارث نے انہاں دی انج حفاظت کرنی ہے کہ جس طرح اپنے بیوی بچیاں دی حفاظت کر دیو یا تن دھن من دی بازی لا دینی ہے اس ویلے کون آئے نمائندے اللہ دے نبی علیہ السلام خود تو آپ نے فرمایا منو لے کے جا رہے ہو تو میری تاں ہی جا حضرت عباس نے بھی فرمایا کہ لے جاؤ لیکن جکن تسی اپنیاں جاننا تے اپنی بیوی بچیاں دی حفاظت کر دیو ایدے نال ود چڑھ کے کرنی ہے تے لے جاؤ ورنہ ساڈے کول ہی چھڈ دیو اسی ایتھے جے کوئی بھی ہے کر رہے ہیں پہلا ہی انہاں آکھیا نہیں جی اسی لڑا مراں دے بہت صحابہ کرام وہ جڑے 7 آئے یا 13 پھر دوسرے آئے 73 آئے دوسرے سال وغیرہ وغیرہ ہن آپ علیہ السلام تے پردہ فرما گئے ہن اس جگہ تے کون ہے وہ آپ پہلا خود فرما گئے کہ علماء جڑے نے اے انبیاء دے وارث نے اے اج دے جڑے لوگ دین دی خدمت کر رہے نے ادارے چلا رہے نے خانقاواں یا جو بھی ہے چلا رہے نے اے او وارث نے جڑے صحیح وارث نے علم دے بھی عمل دے بھی آپ دے زہد دے بھی آپ دے تقوی دے بھی تے انہاں دی آپ نے فرمایا کہ حفاظت کرنی ہے تن من دھن دے نال پوری طرح جس طرح تسی اپنی فیملیاں دی حفاظت کر دیو تاں اے دین جڑا اپنا اگے پھیلے دا اے 12 چیزاں نے جڑیاں کچھ قرآن بھی وچ نے کچھ حدیث صحیح وچ نے جہدے وچ نبی علیہ السلام نے بیعت لی ہے تے اج تو بعد چلو کسی پیر دی تے بیعت نہ کرو کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام دی تے بیعت کیتی ہے نا وہ اج سن بھی لیا جے کو 12 چیزاں کیڑیاں نے ایدے تے قائم ہو جاؤ حضور علیہ السلام دا فیض تانوں ملنا اور اے جڑا نصاب میں گل کر رہا کہ جڑے اتنے پڑھن دے انشاءاللہ اے اسے بنیاداں تے اگر یہ چلن اور اگوں پیدا ہو تو پھر دیکھو بہت دین پھیلے دا اللہ پاک برکت دے انہوں بھی ساریاں تانوں بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک